بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی، روہیلا مالی، مظفر گڑھ سے۔ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ چہرے کے اوپر نکلنے والے دانے، پمپلز، داغ، دھبے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ کتنا خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کو میڈیکل کی لینگویج میں ایکنی ولگیرس کہتے ہیں۔ یہ جلد کی ایک بیماری ہے جس میں چہرے اور گردن پر سرخ دانے نکل آتے ہیں، جو بعد میں یہ گندے بدنما داغ اور دھبوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ دانے کیوں نکل آتے ہیں۔ تو ناظرین، جلد کے اوپر بال ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ باقی چہرے کے اوپر بھی جو بال ہوتے ہیں وہ ہیئر فالیکل سے اگتے ہیں۔ ہیئر فالیکل آگے سیبیشس گلینڈز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو آئل خارج کرتا ہے، اور وہ ایک ڈکٹ کے ذریعے جلد کو دیتا ہے، جس کی وجہ سے جلد نرم رہتی ہے اور کھردرا نہیں ہونے پاتی۔ اگر بعض اوقات کسی وجہ سے یہ ڈکٹ بلاک ہو جائے تو پھر آئل جو ہے فالیکلز کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعد میں یہ پھر ایئر کے ساتھ ایکسپوز ہو کر بلیک ہو جاتا ہے، اور اس میں انفلیمیشن، سوزش شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ ابھار کی طرح نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو پھر ایکنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ یا پمپل کی شکل میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، آخر یہ کیسے ہوتے ہیں، کن لوگوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جینیٹیکل ہوتے ہیں، یہ وراثتی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں میں، خاندانوں میں، بڑوں میں جب ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچے جو ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ دانے نکل آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنا صفائی وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے، چہرے کو صحیح طریقے صاف نہیں رکھتے، دھوتے نہیں ہیں، اور آئلی کریمیں لگاتے ہیں، آئلی موئسچرائزر، اور اس کے علاوہ رنگ گورا کرنے والی لوکل قسم کی، غیر مستند قسم کی کریمیں لگاتے ہیں جن میں اسٹیرائڈز وغیرہ شامل ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی یہ دانے نکل آتے ہیں۔ بعض اوقات یہ فزیولوجیکل ہوتا ہے، جب 13 سال یعنی ٹین ایج کی عمر میں بچے بلوغت کو جانے لگتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جب ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے تو یہ دانے چہرے پر نکل آتے ہیں۔ آبادی کا 70 سے 80% حصہ اس پروسیس سے ضرور گزرتا ہے، ان میں دانے نکلتے ہیں۔ تو بعض مائلڈ شکل میں ہوتے ہیں اور خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بگڑ جاتے ہیں اور چہرے کو بدنما اور بالکل گندا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری وجہ یہ ہے کہ خواتین جب پریگننسی ان کو ہوتی ہے تو اس وقت بھی ان میں ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، تو اس وقت بھی یہ دانے نکل آتے ہیں۔ اور اگلی وجہ سٹریس کی کنڈیشن میں، جب پریشانی کی حالت میں کوئی ہو تو اس وقت بھی یہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، اور یہ سیبیشس گلینڈز سیکریشن زیادہ کر دیتے ہیں، اور جب سیکریشن زیادہ ہوگی تو آئل زیادہ آئے گا، اور اگر جب اس صورت میں یہ ڈاکٹر کسی وجہ سے
ڈسٹ کی وجہ سے یا جراثیموں کی وجہ سے، بیکٹیریا کی وجہ سے بلاک ہو جائے تو پھر یہ ایکنی وغیرہ نکل آتے ہیں۔ اور کچھ فوڈز بھی ایسی ہیں جن کے استعمال سے یہ ایکنی یا یہ دانے چہرے پر بہت زیادہ نکل آتے ہیں، خصوصاً فاسٹ فوڈز جیسے ایلی کھانے اور بعض اوقات یہ نٹس، فش اور میٹ اور ملک پروڈکٹس جیسے آئس کریم وغیرہ کھانے سے بھی یہ دانے نکل آتے ہیں۔ تو ناظرین، عام طور پر یہ مختصر ہوتے ہیں اور فزیولوجیکلی خود بخود سیلف لمیٹنگ ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اگر اس کا خاص خیال نہ رکھا جائے تو پھر یہ بگڑ بھی جاتے ہیں، خصوصاً جب یہ دانے نکل رہے ہوں تو کچھ لوگ ان کو ہاتھ سے چھیلنا لگ جاتے ہیں اور ان کو توڑ دیتے ہیں، پرک کر دیتے ہیں، جس سے گندے جراثیم اس میں اور ڈل جاتے ہیں تو پھر یہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی سٹیجز ہیں۔ پہلے مائلڈ سٹیج میں یہ اکثر خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر ان میں پیپ پڑ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے پسچولز بن جاتے ہیں۔ اگر مزید اس کی سٹیج آگے بڑھے تو پھر یہ دانے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، نوڈز کی شکل کے، اور مزید اگر اس کی احتیاط نہ کی جائے تو پھر یہ سسٹ، اس میں پانی بھر جاتا ہے، بڑی بڑی سسٹ بن جاتی ہیں اور چہرے کو بہت ہی گندا بدنما بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے تو کسی مستند ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے اور ہرگز سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے، اور اس سے جہاں تک بچنے کا طریقہ ہے تو یہ گندی جو لوکل میڈ اور سنی سنائی کریمیں گورا رنگ کرنے والی جو استعمال کی جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور یہ جیسے گھریلو ٹوٹکے، ہوم ریمیڈیز، سیلف میڈیکیشن اور اس طرح کی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ لو یور سکن، اپنے چہرے کی جلد کی حفاظت کریں، اور اگر اس طرح کے داغ دھبے وغیرہ نکلنا شروع ہو جائیں تو کسی مستند ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اور خود علاج ہرگز نہ کریں، ٹوٹکوں سے اور غیر مستند ادویات سے ہرگز ان کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چہرے کے بدنما داغ دھبے چھائیاں یہ کیسے نکلتی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو اس سینڈ کریں، اور اگر ابھی آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تو اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔